السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سائفر کس نے چوری کیا عمران خان نے بتا دیا ہے، اور دوسری جانب حامد میر صاحب نے بھی عمران خان کے جو فیصلہ ہے سزا کا اس پر ایک بیان دیا، ایک ٹویٹ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور غریدہ فاروقی صاحبہ بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس فیصلے سے، کیوں خوش نہیں ہے وہ بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جی، تو عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ سائفر کس نے چوری کیا، اور اینکرز کے بھی جو ہے وہ دیکھیے، سب سے پہلے تو حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سزا کیا اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے، کیونکہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے عمران خان صاحب کی سزا کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہو گئی ہے سزا۔ تو اس پر حامد میر صاحب کا ایک رد عمل، اور جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بالکل حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ لک ایٹ دا ٹائمنگز، نواز شریف واز کنوکٹڈ جسٹ فیو ڈیز بفور دا 2018 الیکشن، ناؤ عمران خان کنوکٹڈ جسٹ فیو ڈیز بفور دا 2024 elections. Is it a coincidence? حامد میر صاحب بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی 2018 کے عام انتخابات سے کچھ دن پہلے، اور عمران خان صاحب کو 2024 کے عام انتخابات سے سزا ہوئی کچھ دن پہلے، کیا یہ حسن اتفاق ہے؟ جس پر آسمہ شیرازی صاحبہ نے لکھا ہے کہ ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے، اور ظاہر یہ انہوں نے تنزیہ طور پر ایگزیکٹلی کہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو کہنا چاہیے تھا۔ اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا، نظام کا بھونڈا اور بھدا چہرہ مزید بے نقاب ہو گیا، ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ اور اس کے علاوہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے کیا غریدہ فاروقی صاحبہ پر آنے سے پہلے جو اقرار صاحب نے بات کی ہے، اقرار صاحب اکثر دائروں کی بات کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ اقرار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ہمیشہ دائروں کی گرد سفر کرتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کو سزا ہوتی ہے، کبھی عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے، وزرائے اعظم سزا کا سامنا کرتے ہیں الیکشن سے پہلے۔ وہ لوگ جو حامد میر صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ جو آئین شکن ہے، جو قانون شکن ہے، ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اور بہرحال عمران خان صاحب نے کچھ باتیں بھی بتا دی ہیں کہ سائفر کس نے چوری کیا ہے، تمام تر صورتحال، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی سزا سے متعلق بات کرنے پر علیمہ خان صاحبہ، جو کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے جو بات کہی اور کتنی آسانی سے وہ بات کہہ گئیں، اور اس پر اعتراض ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ علیمہ صاحبہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اور ظاہر ہے یہ تمام تر چیزیں۔ اور اس کے علاوہ غریدہ صاحبہ ناخوش ہیں۔ کیوں ناخوش ہیں؟ وہ اس لیے ناخوش ہیں کہ یار سزا عمران خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے اس وجہ سے ناخوش ہیں، یا پھر سزا اتنی یار نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو رہی ہیں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ بظاہر دیکھا جائے تو سائفر جس قسم کا کیس ہے، یہ سزا تو بالکل کم ہے، اور خود پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی کہ سزائے موت ہونے لگی ہے۔ اس کیس میں قانونی ماہرین کے مطابق کم سے کم تو عمر قید کی سزا ہے، لیکن اس سزا سے عمران خان کے تاحال لاڈلے پن کا عنصر مزید پختہ ہو گیا۔ دیکھیے، تاحال لاڈلے پن کا عنصر مزید پختہ ہو گیا، یہ تو غریدہ صاحبہ فرما رہی ہیں، لیکن یہ بھی تو بتائیں نا، بھی لگتا ہے کہ خان صاحب بہت لاڈلے، یہ بھی بتائیں نا کہ پھر نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے وہ کیسے ختم ہوئی، وہ کیسے پاک پوتر ہو گئے۔ نواز شریف صاحب جیسے آئے تھے پاکستان، اور ظاہر ہے وہ ایک کنوکٹڈ تھے، وہ ایک مفرور تھے، وہ ایک بھگوڑے تھے، لیکن جب وہ پاکستان واپس پہنچے، پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی میاں صاحب کے لیے بائیو میٹرک مشینیں وہاں پہنچ گئیں، تو یہ ہوا۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے صدیق جان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، صدیق جان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ذرا سننے لائق ہے، دیکھنے لائق ہے، اور وہ بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے صدیق جان صاحب کا۔ جی، صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کیس میں سزا سنتا رہا، نہ بیمار ہوا، نہ پلیٹلیٹس گرے، اور نہ ملک سے بھاگا۔ دیکھیے، یہ اب کس کو طنز کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ ظاہر ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ہی ہے کہ دیکھیے، ایک عمران خان ہے اور دوسری جانب نواز شریف صاحب تھے، جو دو مرتبہ، یعنی کہ میاں صاحب کو جب سزا سنائی گئی ہے تب میاں صاحب ڈیل کر کے بھاگے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور جس ڈیل کر کے بھاگنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جلاوطنی ہے، لیکن ہوتی ہے خود ساختہ، یہ ہوتی ہے خود ساختہ جلاوطنی ہے۔ اور اس کے بعد جب میاں صاحب
साहब वापस आए तो भी डील करके तो डील करके आए। तो ये डील, एक डील इधर एक डील उधर, ये मियाँ साहब का वतीरा रहा है। सही। सना बुच्चा साहिबा ने भी ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि साइफर केस ना होता तो कुर्सी चोरी का मुकदमा भी हो सकता था। जब फैसला हो जाए तो फिर कानून, दलील, मुकदमा, गवाह, मुंसिफ वगैरह बस रास्ते बनाते हैं, रोकते नहीं है। देखिए कुर्सी चोरी के मुकदमात भी तो हुए हैं ना, फवाद चौधरी साहब पर कुर्सी चोरी का, चारपाई चोरी का, और उसके अलावा भैंस चोरी का मुकदमा भी। टूंटी चोरी का मुकदमा हुआ। वो टूंटी जो कि जावेद चौधरी साहब फरमाते थे कि ये टूंटी एक ऐसा सामान मुहैया करती है कि जिससे आप अपनी लोकेशन छुपा सकते हैं। शायद उस टूंटी को चोरी करने की वजह से फवाद चौधरी साहब पर भी मुकदमा हुआ था, वो भी सबको याद होना चाहिए। इस वक्त अडियाला जेल में फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद साहब, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी मुक़य्यद हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है। और इमरान खान साहब ने जब ये सज़ा सुनी, लेकिन उससे पहले ही उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि उनको सज़ा होने वाली है। और ज़ाहिर इसी तरह तो इसी हवाले से साबिर शाकिर साहब ने भी ट्वीट किया ना, उन्होंने अरशद शरीफ साहब का एक क्लिप जो है वो पोस्ट किया और उसके साथ लिखा कि अरशद शरीफ ने तो अपनी शहादत से पहले ही बता दिया था कि आगे क्या होने जा रहा है। बंद कमरों के फैसले का ऐलान आज हो गया। देखिए अरशद शरीफ शहीद ने तो एक और बात भी कह दी थी कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा, ये तमाम तर चीज़ें होंगी। और अरशद शरीफ शहीद जो कि उस वक्त कीनिया में थे, और ये तमाम तर एक ही शर्ट में घूमते हुए उनकी जो तमाम तर वीडियोस लोगों ने देखी, जिस पर ज़ाहिर है वो अपनी अपनी आरा रखते हैं। हामिद मीर साहब ने जो बात कही कि देखिए ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये क्या फिर हुस्न इत्तेफाक भी नहीं हो सकता, एक बात यहाँ तक, और ये ख़त्म हो गई। यानी आप ये देखें कि इमरान खान भी एक वज़ीर आज़म, नवाज़ शरीफ साहब भी एक वज़ीर आज़म, यानी कि साबिक़ वज़ीर आज़म, तो दोनों को जब सज़ाएँ सुनाई गई तो फैसले का, यानी कि सज़ाएँ सुनाए जाने का जो वक्त गालिबन इलेक्शन से पहले, यानी कि ये साबित कर दिया जाए वोटर्स के लिए, वोटर्स की नज़र में अब आप इनको अगर वोट भी देंगे तो भी ये मुंतखब नहीं हो सकते, तो इसीलिए ज़रा देखिएगा। और इमरान खान साहब ने और उनके वकला ने एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ कि जब सज़ा सुनाई जा चुकी थी, इमरान खान साहब के वकला उस वक्त अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें एक खातून को देखा जा सकता है जो कि रो पड़ी थी इमरान खान साहब की सज़ा सुनते हुए, और उन्होंने आसमान की तरफ भी देखा था। एक ये बात। और उसके अलावा जब इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई, एक और बात कि वहाँ पर अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब जो कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आपको किसी भी किस्म का इश्तिहाल नहीं करना, ये सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि आपका जो एग्रेशन है वो बाहर आए। और इमरान खान साहब ने ख़ुद ये कहा कि ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं 9 मई की तरफ का, जिसमें मुबैना तौर पर ये अपने बंदे शामिल करेंगे। और उसके अलावा ये इमरान खान साहब का कोट अनकोट है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा उन तमाम तर इश्तिहाल अंगेजियों का जो कि उनमें मुलव्वस भी इनके अपने बंदे होते हैं। इसी तरह महर बुखारी साहिबा ने लिखा ना कि अ वर्डिक्ट दैट शैल सर्टेनली बी हर्ड बाय हिस्ट्री। देखिए एक ऐसा फैसला जो कि सुना जाएगा तारीख के जरिए, या तारीख सुनेगी इसको कि ठीक है या गलत है। सही। अलीमा खान साहिबा का जो बयान, देखिए अलीमा खान साहिबा ने एक जुमला कहा, यानी इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई और अलीमा खान साहिबा ने ये फरमाया कि इमरान खान साहब को जो सज़ा सुनाई गई है, मुझे लगता था कि सज़ाए मौत होगी। और जिस अंदाज से इनके अलीमा साहिबा के जुमले निकलते हैं तो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि इतनी आसानी से अपने भाई के लिए आपके ऐसे सख्त जुमले कैसे निकले। लेकिन एक चीज़ जो कि लोगों को भी देखनी सुननी चाहिए और परखनी चाहिए, जांचनी चाहिए, तोलनी चाहिए, नापनी चाहिए कि अलीमा खान साहिबा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला समेत वहाँ पर मौजूद जितना भी अमला होता है अदालत में, जिस अंदाज से वहाँ कार्रवाई की जा रही होती है, तो ऐसे में ये मुश्किल नहीं अंदाज़ा लगाना कि इमरान खान साहब को या किसी भी दूसरे, या अगर अलीमा खान साहिबा की ये बात थी तो प्रोसिक्यूशन में से ही राजा रिजवान अब्बासी ने ये बात कह दी थी ना कि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जाएं यहाँ तक के 14 साल कैद या फिर इमरान खान साहब को सजाए मौत की जाने। इसी वजह से आज अलीमा खान साहिबा ने कहा ना कि मुझे लग रहा था कि सजाए मौत हो सकती है। देखिए उन्होंने ये कहा और उसके बाद लोग तनकीद कर रहे हैं कि आपने इतनी आसानी से इतने अल्फाज जो कि सख्त थे वो कैसे अदा कर दिए। लेकिन दूसरी चीज़ भी देखनी ज़रूर चाहिए कि जो अंदर शख्स जाता है वो देखता है
کورٹ کے حالات دیکھتا ہے, کہ کس طرح کا پروسیکیوشن کا فیصلہ سنانے رویہ کی دیکھتا کوشش ہے, کی جا رہی ہے. جج صاحب کے ریمارکس سنتا ہے, تو اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے, وہ بھانپ جاتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو علیمہ اس کے بعد خان انہوں نے صاحبہ کہا کا جو یہ رد عمل آنا ہے, میرا خیال ہے یہ ایک نیچرل سا رد عمل تھا, اور الفاظ چونکہ وہ سزائے موت اگر کہہ رہی تھی, وہ ممکنہ طور پر تنزیہ طور پر بھی یہ ایک کہہ رہی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ آج سارکیسٹکلی, انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے, 8 فروری کو بالکل عوام ایسے جو ہی ہے وہ ووٹ اس کے کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ علیمہ صاحبہ کے بیان پر تنقید کرنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس کرب سے یا جس دکھ سے علیمہ خان صاحبہ گزر رہی ہوں گی کہ ان کے بھائی کو سزا ہو چکی ہے, 10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے, اور لٹک رہی ہے ایک تلوار کے عمران خان صاحب کو. اب دوبارہ جو اور مقدمات ہیں, توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کا فیصلہ بھی بہت جلد سنایا جائے گا, اور یہ وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے رہے کہ یہ 5 فروری سے پہلے ہو جائے گا, کیونکہ 5 چھٹی 6 چھٹی اور اس کے علاوہ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ پہلے مکمل ہونی چاہیے تھیں, کیونکہ یہ لوازمات ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی لیڈر کو الیکشن سے مائنس کرنے کے لیے, یا پھر ایک ووٹ بینک بنا ہوتا ہے ایک جماعت کا جس کے بارے میں کچھ مایوسی پھیلانا اگر مقصود ہوتا ہے تو پھر یہ کام کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا, جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے, عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ سائفر جو ہے وہ کس نے چوری کیا تھا, بالکل ایسے ہی ہے. اور جس انداز سے, لیکن عمران خان نے یہ تو بتا دیا ہے کہ سائفر کس نے چوری کیا. جب جج صاحب نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ سائفر کہاں گیا, آپ نہیں بتا پائے, تو عمران خان صاحب نے یہ بتایا, اور عمران خان صاحب نے تب یہ ضرور کہا تھا کہ میں نے اپنے بیان میں لکھ دیا ہے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں, اور جو وزیر اعظم آفس ہے میرا آفس تھا, انہوں نے لکھا کہ میرے 3.5 سال کے دوران یہ واحد ڈاکیومنٹ ہے جو وزیر اعظم آفس سے گم ہوا, میرے اے ڈی سی میں سے کسی نے جنرل باجوہ کی ایما پر سائفر چوری کیا. یہ عمران خان صاحب کا الزام ہے. اب ظاہر ہے اس پر تفتیش ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کے سب سے برا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جس انداز سے اس کیس کو چلایا گیا, اس کیس کی میرٹس اور ڈی میرٹس پر تو سوال ہی تب پیدا ہوں گے جب ان کو فالو کیا جائے گا ایک لا کے تحت, ایک قانون کے تحت, ایک ضابطے کے تحت, ایک قاعدے کے تحت. تو یہ تو ہوا ہی نہیں ہے نا. بالکل, یہ تو عمران خان صاحب خود بتا رہے ہیں, بلکہ بہت سے ایسے جو کورٹ رپورٹرز ہیں جو وہاں جاتے ہیں, ثاقب بشیر صاحب یہ خود کہتے ہیں کہ جو کچھ ایسے لوازمات ہوتے ہیں, کچھ ایسے نارمز ہوتے ہیں, کچھ ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں جو کہ فالو ہونی ہوتی ہیں, لیکن وہ نہیں ہوئی اس کیس میں. اور بار بار ہمارے سامنے یہ خبریں آتی رہیں کہ یہ پیش ہو گئے, یہ پیش ہو گئے. اسد مجید صاحب آ گئے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا توشہ خانہ کی طرح. بالکل, یہ تو مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں تو کچھ دیر لگی, کیونکہ وہ ایک فیصلہ ایسا تھا جو کہ اوپن کورٹ میں چل رہا تھا. اس کے کچھ تقاضے ایسے تھے, کچھ اس میں بھی ایک چیز تھی, حق دفاع سے محروم کر دیا گیا عمران خان صاحب کو, یہ ایک چیز. لیکن یہاں تو ایک سیکرٹ ٹرائل, یہ آپ اسے سیکرٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں اپنے مطلب کے صحافی اور اپنے مطلب کے جو لوگ بٹھا کر عمران خان صاحب کو سزا سنانا مقصود, اور آپ قانون کی, آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون سا اسٹیپ کہاں فالو ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ حق جرا تو دیتے ہیں کسی بھی ملزم کو, پہلے نہیں, آپ نے 342 کا سوال نامہ پکڑا دیا کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ پر ثابت ہو چکا ہے, اور اگر آپ نہیں بتائیں گے تو یہ, اور سزا آپ کو سنا دی گئی ہے. وہ ہے نا کہ فیصلہ لکھا ہے عدالت میں پہلے سے خلاف, ہم کیا جواب دیتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو غریدہ صاحبہ جو ناخوش ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غریدہ صاحبہ کو ذرا سوچنا چاہیے. کہ وہ یہ شاید سوچ رہی تھی کہ عمر قید ہو یا پھر سزائے موت ہو. دیکھیے ان میں ایک چیز کامن آپ نے دیکھی ہوگی, غریدہ صاحبہ اور ان کی طرز کی یا ان کی طرز کی صحافت کرنے والے جو دیگر صحافی ہیں, وہ ایک ہی چیز جو کہ پوسٹ کرتے ہیں اور کاپی پیسٹ ہوتا ہے, اور اس میں ایک جو ریڈ لائٹ سب سے نمایاں ہوتی ہے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ریڈ الرٹ ٹائپ کا کچھ, اور اس کو کاپی کرنے کا انداز بھی ویسا, بالکل کاپی پیسٹ اور کاپی پیسٹ. یہ صحافت اگر کرنی ہے تو پھر آپ اپنی رائے دیں کہ یہ رائے آپ کیسے دے سکتی ہیں. لیکن جو اس وقت غریدہ فاروقی صاحبہ نے کیا وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
ہے.